بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب یہاں پہ موجود لوگوں کا شکریہ کہ آج آپ اس آفیشیل جو ایپ لانچ کی جا رہی ہے پیپلز بس سروس کی اس میں شریک ہوئے. پیپلز بس سروس حکومت سندھ کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے احکامات پر سندھ بھر میں لانچ کی گئی اور پیپلز بس سروس اسٹارٹ کی گئی کراچی میں، پھر لاڑکانہ میں، پھر سکھر میں اور حیدرآباد. اور آگے بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ اس سروس مختلف شہروں میں بڑھایا جائے. اس وقت جو ایپ آپ کے سامنے آئی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ یہ صرف ایک ایپ نہیں ہے کہ بس ایک اس کو ڈیجیٹلائز کر لیا جائے اور بس ایک شوشہ ہو جائے. نہیں، یہ بالکل اس کے برعکس یہ ایپ عام پبلک کو جو ہے ان کو مزید سہولیات کے لیے ہے. اس ایپ میں آپ کو ٹیرف پتہ چل سکتا ہے کہ اگر آپ نے ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے تو آپ نے کتنا پے کرنا ہے. کوئی بھی کہ آج بس چلے گی، آج خدا نخواستہ کوئی حالات خراب ہیں یا بس بند ہے تو بس کتنے بجے چلے گی، کیا اناؤنسمنٹ بسز کی جانب سے ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی. اس کے روٹس آپ کو پتہ چلتے رہیں گے کہ کون کون سے روٹ پہ یہ بس اس وقت چل رہی ہے. اس کی پلاننگ جو مین چیز ہے اس کا ایک کہ اب لوگ کارڈ پرچیز کریں اور کارڈ کے ذریعے ہی اس کو چارج کر کے چلائیں. اس میں ایک مہینے کا اور ٹائم ہے کیونکہ کارڈز کی پروکیورمنٹ ہو گئی، وہ یہاں پہ پہنچنے اور پھر اس کو انٹیگریٹ ہونا ہے. جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں کیمراز نصب ہیں. آپ کی سیکیورٹی کی خدا نخواستہ کوئی بس میں آیا، کسی کے ساتھ کوئی چوری کی واردات ہو گئی، کسی نے کوئی اور واردات کر لی تو وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. سارے آپ نے دیکھا کہ کیمراز جو ہیں اس کو لے جائے پیسنجرز کی جانب سے کہ کیمراز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ کون سے پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں، کون سی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پوری پراپر مانیٹرنگ جو ہے وہ اس کی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ہے کہ کس جگہ پہ اس وقت بس کہاں پہنچی ہے، وہ بھی لائیو امیجز آ رہے ہیں، لائیو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ اس وقت یہ بس یہاں تک پہنچی ہے. ابھی یہ پیسنجرز کا اس وقت یہ لائیو چل رہا ہے کہ اس میں ڈرائیور جو ہیں وہ گاڑی کس طرح چلا رہے ہیں، پیسنجرز کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، پیسنجر کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کمپلینٹ ہے کہ ڈرائیور کا بہیویئر اچھا نہیں تھا، کنڈکٹر کا بہیویئر اچھا نہیں تھا، تو اس میں ایک آپشن ہے. اگر آپ ایپ کو کھولیں گے تو اس میں آپ اس کی پکچر نکال کے بھی آپ صرف اپلوڈ کر دیں گے یہاں پہ. اس کا ایکسیس سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی ہے، NRTC کے پاس بھی ہے. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی بھی اگر کوئی مس بہیو کر رہا ہے تو 1 سیکنڈ میں اس کی پکچر آپ نے بھیج دی، اپلوڈ کر. اس سروس کو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے مزید آسانی پیدا کی جائے. پوری دنیا میں اس طرح کی سروس ہوتی ہیں. اب اس کو ہم نے انٹیگریٹ کر دیا ہے اپنے BRTs کے ساتھ بھی کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے، دور جانا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی پیپلز بس سروس آپ کو کہاں پہ چھوڑے گی، یا اگر آپ EV بس سروس یوز کریں وہ آپ کو کہاں پہ چھوڑ رہی ہے، یا پھر آپ اگر ساتھ کوئی پنک بس سروس یوز کر رہے ہیں خواتین کے لیے جو ہے تو وہ آپ کو کہاں پہ چھوڑی، اور پھر آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہنچیں. پھر آپ نے اورنج لائن میں سفر کرنا ہے تو اورنج لائن میں سفر کریں گے وہاں پہ. پھر روٹ میں آپ کو گرین لائن آ رہی ہے تو گرین لائن میں سفر کریں گے. اس تمام بس سروس کو جو بھی اس وقت کراچی میں چل رہی ہیں اور سندھ بھر کی جو بھی گورنمنٹ کی یہ سروسز چل رہی ہیں ان سب کو ہم نے انٹیگریشن بھی ان کی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ پیسنجرز کو زیادہ سے زیادہ سہولت مل سکے. ان حالات میں جہاں پہ بہت سارے چیلنجز موجود ہیں، گورنمنٹ آف سندھ کی کوشش یہ کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بس سروسز کو شروع کیا جائے کہ اس مہنگائی کے دور میں ہم لوگوں کو کس طرح کم سے کم کرایوں میں کم سے کم پیسے بھرنے پڑیں ان کو کہ وہ اپنا سفر کر سکیں اور افورڈ کر سکیں ایزیلی.
میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی وہ شخص جو بجٹ بناتا ہو وہ بنا کے دیکھ لے کہ جس پرائز میں ہم لوگوں کو سفر کروا رہے ہیں 50 روپے میں، اور آج کل جو ملک میں فیول پرائزز ہیں اس کو کمپیئر کر لیں، یہ امپاسبل ہے۔ اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کروڑوں روپے کی ہر ماہ سبسڈی دے رہی ہے تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے، پبلک پہ بوجھ نہ پڑے، پبلک پہ کسی قسم کا کوئی یہ ایکسٹرا برڈن نہ آئے کہ پبلک کو کوئی تکلیف ہو، اور اس سروس کو مزید بڑھایا جا چکا ہے۔ کراچی جو کہ اس ملک کی شہر ہے، کراچی میں اور مزید ٹرانسپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ حکومت سندھ کی ٹاپ پرائرٹی ہے، خاص طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے اپنی پرائرٹی میں رکھا ہوا ہے کہ جی کراچی کے ٹرانسپورٹ سسٹم اور سندھ بھر کے ٹرانسپورٹ سسٹم کو مزید امپروو کرنا ہے، اور اس میں مزید سروسز بھی شروع کی جا رہی ہیں۔ ابھی اسی مہینے جولائی میں نیکسٹ منتھ ہماری اور مزید بسز آ رہی ہیں، مزید پیپلز بس سروس کی ریڈ بسز آ رہی ہیں، اور مزید پیپلز بس سروس کی فیز 2 کی گرین بسز آ رہی ہیں۔ تو یہ الحمدللہ یہ کریڈٹ سندھ حکومت کو اور خاص طور پہ میں کہوں کراچی کو جاتا ہے کہ پہلی ای وی بس سروس بھی کراچی میں چلی، پہلی پنک بس سروس بھی کراچی میں چلی، اور انشاءاللہ تعالی جو مزید ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ای وی ٹیکسیز شروع کریں اور لوگوں کو مزید سہولت کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ کراچی ول بی دا فرسٹ سٹی جو یہ سہولت پاکستان میں شروع کرے گا، کیونکہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور حکومت سندھ کے انڈر کام کر رہا ہے، ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کی زندگی کو کیسے آرام دہ بنا سکتے ہیں۔ اس وقت 2 بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہیں، ایک ریڈ لائن بی آر ٹی، ریڈ لائن بی آر ٹی کے سی او بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ریڈ لائن بی آر ٹی پہ دن رات کام ہو رہا ہے، بیچ میں یہ فائنینشیل ایشوز اور جو مہنگائی اس میں تھوڑا بہت سلو ہوا، لیکن پرائرٹی یہ کہ جلدی اس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ یہ بھی کراچی کے عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے بنائے رہے ہیں، اور بی آر ٹی میں یہ ایک اچھی بی آر ٹی ہوگی، بڑے روٹ کی بی آر ٹی ہوگی، اور اس سے پورے پاکستان کی یہ بھی واحد بی آر ٹی ہوگی جو کہ پہلی بی آر ٹی ہوگی جو کہ بایو گیس پہ چل رہے گی۔ تو بایو گیس پہ بسز جو ہیں وہ یہاں چلیں گی جو کہ ماحول دوست ہوں گی۔ اس بایو گیس پلانٹ کے لیے بھی جگہ کا تعین جو پہلے ہو گیا تھا، اس کی پوزیشن وغیرہ بھی لے لی گئی ہے، اس پہ بھی کام چل رہا ہے کہ ہم بایو گیس پلانٹ بھی پیرالل شروع کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کے لیے حکومت سندھ کیا کرے۔ اسی طریقے سے جو یلو لائن بی آر ٹی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کراچی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تحفہ ہے۔ جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی کراچی پہ خرچہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ صرف میں 2 پروجیکٹ بتا دوں آپ کو، ریڈ لائن بی آر ٹی کا اور یلو لائن بی آر ٹی کا، تو اراؤنڈ ہو سکتا ہے میری فگر تھوڑی بہت اوپر نیچے غلط ہو، یہ 200 ارب روپے تک کے پروجیکٹس ہیں جو صرف اور صرف حکومت سندھ دے رہی ہے آپ کو، کراچی کے لوگوں کو۔ یہ رقم اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن میں بتاؤں منیمم 200 ارب روپے کے پروجیکٹ ہیں، ریڈ لائن بی آر ٹی اور یلو لائن بی آر ٹی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حکومت سندھ کی پرائرٹی کیا ہے۔ جو عوامی حکومتیں ہوتی ہیں، جو عوامی کے ووٹوں سے آتی ہیں، جن کو صرف پالیٹکس نہیں کرنی ہے، صرف الیکشن کی باتیں نہیں کرنی ہے، حکومت سندھ بات کرنی ہے تو بات کرنی ہے کہ جی لوگوں کو ہم ریلیف کیسے دے سکیں، لوگوں کو کس طریقے سے ڈور اسٹیپ پہ ریلیف پہنچایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ آپ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ اس وقت ملک کو بہت بڑے چیلنجز ہیں، ملک کو بہت زیادہ سنگین اکنامک سچویشن کا اس وقت سامنا ہے۔ اس سچویشن میں ہمیں بڑے اہم فیصلے کرنے ہوں گے۔ اس سچویشن میں پورے ملک کو، پورے پاکستان کو اکٹھا ہو کر ایک نیشن کے طور پر ہمیں فیصلے کرنے ہیں جس سے ہم ملک کی معیشت کو بہتر کر سکیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر پاکستان بھر کا کوئی سب سے اہم مسئلہ ہے، کوئی سب سے بڑا اہم ایشو ہے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ جی اگلی حکومت کس نے بنانی ہے، وہ یہ نہیں کہ کون سی پارٹی نے جو ہے وہ کتنی سیٹیں الیکشن میں لینی ہے۔ پاکستان کا اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے
کہ ہمیں باقی چیلنجز کیا ہیں۔ اس وقت پاکستان کا سب سے اولین مسئلہ وہ ہے معیشت کی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا، اور شاید چند لوگ ہی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ایک ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس وقت پاکستان کی معیشت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو، پاکستان میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر اس ملک کی معیشت کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک جوائنٹ پالیسیز بنانی پڑیں گی کہ ہم کون کون سے سیکٹر کو آج دن تک ہم چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کون کون سے ہمارے ملک میں ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ ابھی تک پیچھے رکھ کر بیٹھے ہوئے، لیکن ہاں اگر اب ہم چاہیں تو ان چیزوں کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ اس پہ دھیان دینا پڑے گا ہمیں کہ کون کون سے ایسے فیلڈ ہیں جس کو ہم نے شاید ابھی تک پرائرٹی نہیں دی ہے۔ ایگریکلچر آپ کے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہوگا، کیونکہ آپ اسی ایگریکلچر سے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں۔ جو منرلز ہیں آپ کے مائنز اینڈ منرلز، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ ہماری مائنز اور منرلز جو ہیں اس میں ہر بلوچستان میں آپ کو بہت ساری مائنز منرلز ملیں گی۔ سندھ مالا مال ہے مائنز اینڈ منرل سے۔ ہمارے پاس گرینائٹ ہے، ہمارے پاس چائنا کلے ہے جس سے یہ چائنیز برتن بنتے ہیں، ہمارے پاس قدرتی ہر معدنیات الحمدللہ ہمارے پاکستان میں موجود ہے، ہمارے پنجاب میں پوٹھوار بیلٹ میں موجود ہے، ہمارے خیبر پختونخوا میں موجود ہے۔ آپ کے پاس کاپر ہے، آپ کے پاس گرینائٹ ہے، آپ کے پاس ماربل ہے، آپ کے پاس ہر چیز وہ موجود جس کو آپ ایکسپورٹ کر کے اس ملک کے مالی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ہمیں وہ جو ہماری فیلڈز جس پہ ہم نے ابھی تک اتنا دھیان نہیں دیا اس پہ ہمیں دھیان دینا پڑے گا۔ ہمیں ایگریکلچر میں اپنی ییلڈ کو بڑھانے کے لیے کام کرنا ہوگا کہ جتنا بھی پانی ہمارے پاس مہیا ہے ہم کس طریقے سے ہمیں ییلڈ بڑھائیں کہ ہماری پیداوار زیادہ ہو اور ہم اپنے ملک کو اور مزید اکانومی کو بہتر کر سکیں۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کے پاس اس کے سولوشنز ہیں، اور ہم سب کو مل کر ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ حکومتوں میں ہوں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہوں، چاہے پارلیمنٹ سے باہر ہوں، یا وہ جماعتیں جو کہ ناراض بھی بیٹھی ہوں، سب کو مل کر تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر اس ملک کے لیے ایک اسٹرانگ اکنامک پالیسی بنانی پڑے گی، اور وہ شارٹ ٹرم پالیسی نہیں ہوگی، وہ ہوگی آپ کی لانگ ٹرم پالیسی۔ منیمم 10 سال کی پالیسی ہم انٹروڈیوس کرائیں کہ ہم یہ 10 سال کا پلان ہے، پھر کوئی بھی حکومت ہو اس 10 سال میں، اے پارٹی ہو، بی پارٹی ہو، سی پارٹی ہو، کوئی بھی حکومت ہو اس 10 سال کے پلان پہ کام کرے کہ جی یہ 10 سال کا ہمارے پاس ایک روڈ میپ ہے، چاہے ایک حکومت 2 سال رہتی ہے، ایک حکومت 5 سال رہتی ہے، لیکن جو بھی پارٹی ہے وہ روڈ میپ وہی فالو کرے جو اس ملک کی اکانومی کو بہتر کر سکے۔ میں ایک چھوٹا سا مثال دوں، مجھے سال تک ہوا ہے ٹرانسپورٹ منسٹر، میری جتنی بھی میٹنگ ہوئی ہیں فورن کمپنی سے، سب کو میں نے ایک چیز کہی ہے، میں نے کہا جی سندھ حکومت آپ کو زمین فری میں دے گی، آپ جو ہے یہاں پہ پلانٹ لگائیں بسز کی مینوفیکچرنگ کا۔ آج جو بسز ہم ڈالرز دے کر امپورٹ کر رہے ہیں، اور ڈالر کے ریٹس بھی آپ کو پتا ہے کیا ریٹس ہوتے جا رہے ہیں، اگر یہی بسز یہاں پہ بنے تو ہمارا ذرائع مبادلہ بچے گا۔ جب یہاں مینوفیکچرنگ ان بسز کی ہوگی تو یہیں پہ آپ کے لوگوں کو روزگار ملے گا، ہمارے بھائیوں بہنوں کو روزگار ملے گا۔ یہ آپ کو سوچ رکھنی چاہیے، یہ ہمیں سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم انڈسٹریلائزیشن کو کس طرح بڑھائیں، کس طرح انڈسٹریز کو یہ موقع دیں، انویسٹرز کو، انٹرنیشنل انویسٹرز کو موقع دیں، آئیں ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں۔ اور میری ہر میٹنگ میں میرا پہلا ایجنڈا یہ ہوتا ہے، کسی بھی فورن کمپنی سے میٹنگ کو پہلے کہتا ہوں جی کہ میں آپ کو گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے یہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جی گورنمنٹ آپ کو فری آف کاسٹ زمین دے گی، جو بھی فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں آپ کو ٹیکسز کی مد میں، امپورٹ کی مد میں جو آپ سے فیورز چاہیں گے وہ ہم آپ کو لے کے دیں گے کہ آپ یہاں پہ پلانٹ لگائیں، آپ یہاں پہ مینوفیکچرنگ کریں۔ ہمیں ہر جگہ پہ جتنے بھی سیکٹرز ہیں پاکستان میں
جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز، وہاں پہ ہمیں فارن انویسٹرز کو بلانا پڑے گا، کیونکہ جو اس وقت آپ کی اکنامک کنڈیشن ہے وہ واقعی بہت زیادہ پریشر میں ہے، اور اس میں جب تک ہم لوگ اس طرح کے مضبوط ایک بڑے فراخ دلی والے فیصلے نہیں کریں گے، اپنی پرانی ٹریڈیشن سے ہٹ کر فیصلے نہیں کریں گے، تو ہماری ترقی جو ہے مشکل ہے. کیونکہ خدا نہ خواستہ کل کو اگر کوئی بھی فیکٹری بند ہوتی ہے تو کسی کو اندازہ ہے کہ ایک فیکٹری بند ہونے سے کتنے ہزار خاندان جو ہیں وہ بھوکے ہو جاتے ہیں، ان کی تنخواہیں بند ہو جاتی ہیں، ان لوگوں کے لیے کتنے مسائل ہیں. تو مزید انڈسٹری لگے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کی مد میں انڈسٹریز ہو، چاہے وہ گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہو، چاہے وہ ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کے مد میں انڈسٹریز لگیں، تاکہ لوگوں کو آپ آگے چل کے لے چل سکتے ہیں. تو یہی ہماری پرائورٹی ہونی چاہیے. میں نے ٹرانسپورٹ میں کہا میگا پروجیکٹس، یقیناً میگا پروجیکٹس، اربوں روپے کے میگا پروجیکٹس کراچی کے لیے اور سندھ کے دیگر اضلاع کے لیے رکھے گئے ہیں. انشاءاللہ اور بھی ہوں گے. ہمیں آپ نے ساتھ، ہم نے سب نے مل کر ساتھ جو ہے اپنے ان ساری چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں ہم تمام چیزوں کی حفاظت کریں. ان بسز کی حفاظت کریں، ان بسز میں لگے ہوئے کیمرہ سسٹم ان کی حفاظت کریں. ہم یہ نہ کریں کہ اپنی چیزوں کو نقصان پہنچائیں. جیسے انفارچونیٹلی ہماری یہی بسیں جس کو ہر کوئی ان بسیں سے، مجھے یہ خوشی ہے کہ ہماری پبلک بھی ان بسیں سے پیار کرتی ہے، لیکن چند شر پسندوں نے ان بسز کو بھی آگ لگائی. ہماری 3 بسز جو ہیں ان کے شیشے توڑے گئے، وہ اس وقت فنکشنل نہیں ہیں، اور میں ایک بس کو بالکل آگ لگا دی گئی. اور اس مد میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو سب سے اہم چیز تھی کہ چند ہمارے ڈرائیور حضرات اور ہمارے پیپلز بس سروس کے سٹاف نے، NRTC کے سٹاف نے بڑی ہمت سے کام لیا، ان بسز کو بچایا، جلنے سے بچایا. ورنہ یہ ایک بس نہیں جلانے کے موڈ میں تھے. جو بھی ان کا اس دن پلان تھا، ان کا پلان یہ تھا کہ جتنی بس سروس چل رہی ہیں سب کو جلائیں. لیکن اس وقت ڈرائیورز نے، NRTC کے عملے نے، کیونکہ آپریشن NRTC کے پاس تھا، بڑی ہمت کا، سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ ان دہشت گردوں نے جن کی مرضی تھی کہ یہ پوری ٹرانسپورٹ سسٹم کو آگ لگائیں، اسے بچایا جا سکا. نقصان ہوا ہے، افسوس ہوتا ہے اس نقصان کا کہ اپنی ہی چیزوں کو، اپنی سہولیتوں کو آگ لگا کے ہم کیا میسج دے رہے ہیں. چاہے ہم یہاں پہ کر رہے ہوں، چاہے جو پنجاب میں جناح ہاؤس کو، کمانڈر ہاؤس کو کیا گیا، یا GHQ میں کوشش کی، یا پورے پاکستان میں ایمبولینس سروس، ED کی ایمبولینس سے آپ کو کیا ناراضگی ہے کہ آپ نے اس کو جلانے کی کوشش کی. آپ نے ملک میں جو افراتفری پیدا کی، جو آپ نے چیزوں کو نقصان پہنچایا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ چیزوں کو نقصان پہنچایا گیا. اس کا کیا قصور تھا ان چیزوں کا؟ اس شرف پسندی سے ہمیں نکلنا ہوگا. جو لوگ آپ کے ملک میں آپ کی املاک کے، سرکاری املاک ہو یا نجی املاک ہو، نقصان پہنچانے کی آپ کو تنقید کرتے ہیں، جو آپ کو اس طریقے کی میسج دیتے ہیں، وہ آپ کے، ہمارے ملک کے، ہماری عوام کے دوست نہیں، وہ ان کے دشمن ہیں. یہ مشورہ کوئی دشمن ہی دے سکتا ہے کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے اپنے ملک کے ساتھ. ورنہ یہی پولیٹیکل پارٹیز، یہی PTI لندن میں بھی ہے، انہوں نے اپنے یونٹ امریکہ میں بھی کھولے ہوئے، وہاں تو یہ حرکتیں کر کے دکھائیں. کیا ان کی اتنی ہمت ہوگی کہ اس طرح کی حرکتیں یہ امریکہ میں کریں اور لندن میں کریں؟ وہاں بھی املاک چلے، وہاں کر کے دکھائیں. اپنے ہی ملک میں جہاں ان کو یہ خوف نہیں تھا کہ جی یہاں پہ قانون بھی کبھی حرکت میں آ سکتا ہے، کیونکہ قانون ہمارے ہاتھ کی چیز ہے جب ہم جس طریقے سے قانون کو استعمال کرنا چاہیں. انہوں نے قانون کا غلط استعمال کیا، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان نوجوانوں کو، ابھی دیکھیں ان کی عمر دیکھیں لوگوں کی، نوجوانوں جن کے ہاتھ میں قلم ہونے چاہیے، جن کے ہاتھ میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ کتابیں ہونی چاہیے، جن کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس ہونے چاہیے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے، پتھر، پیٹرول بم دیے گئے کہ آپ اس ملک کی املاک کو، اس ملک کے اداروں کو آپ نقصان پہنچائیں. یہی ایک منفی سوچ انفارچونیٹلی پریویل کر رہی تھی، جس پہ حکومت نے ایکشن لیا، میں سمجھتا ہوں. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آج اس تقریب میں ہم ان لوگوں کو بھی، جن لوگوں نے
اس مشکل میں دہشت گردوں کی موجودگی میں بسز کو بچا کے نکلے، ان کو بھی ہم یہاں پہ صنعتیں دیں گے. تو میں نے کہا یہی آپ لوگوں سے امپورٹنٹ باتیں کرنی تھی. اب میری امید ہوگی کہ اس ایپ کو تمام لوگ اپنے اپنے موبائل میں سیو کر لیں. جو جو بسز میں سفر کرتے ہیں اس ایپ کو آپ سیو کریں تاکہ آپ اس ایپ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ لے سکیں. تھینک یو ویری مچ. ہاں بولو. سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے پھر آپ میڈیا ٹاک کرنا. یہ پہلے میڈیا ٹاک کر دیں، بیٹھ کر. اچھا شرجیل صاحب، ای بسوں کا ایک مسئلہ ہے، پہلے نشاندہی کروائی تھی. چارجنگ کا ایک بڑا ایشو ہے، اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا یہ ای وی بسیں تو آپ کی بیٹھ جائیں گی، کیا کریں گے اس کا؟ دیکھیں جی انشاءاللہ کوئی بھی بس کو بیٹھنے نہیں دیں گے. یہ نئے نئے تجربے ڈیفینیٹلی ہم پاکستان میں کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ پہلے بھی کبھی بھی ای وی بس پاکستان میں نہیں آئی. ہم پہلے تھے جو انہوں نے یہ سروس شروع کی ہے. چارجز کا ایشو ہے ہمارے پاس. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ پاور کی جو فلیکسیشن ہے کے الیکٹرک کی، کہ وولٹیج کم آنا اور زیادہ آنا، اس کی وجہ سے ہمارے چارجز کا کوئی پرابلم ہو گیا تھا. لیکن میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بس آپریٹرز، انہوں نے کہا ہے کہ 27 تاریخ کو ہمارے چارجز جو ہیں وہاں 27 تاریخ کو فلائی کریں گے. بائی ایئر منگوائے ہم نے، اسی لیے ہم نے کہا کہ جی کہ اگر وہ کارگو کے ذریعے منگاتے تو زیادہ ٹائم لگتا شپ کے ذریعے، تو بائی ایئر منگایا گیا ہے تاکہ وہ 27 تاریخ کو وہ سارے آ جائیں اور ہم اس کو دوبارہ چلا سکیں. اچھا شرجیل صاحب، کراچی شہر میں بسز ماشاءاللہ ایک اچھا اقدام ہے آپ کا، لیکن آپ نے خود ہی جو ویڈیو چلائی اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ تعداد ہے لوگوں کی جو کھڑے ہیں، اور اس کی تعداد بڑھانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی ایپ بھی ہوگی کہ جب جیسے عید آ رہی ہے اور ٹرانسپورٹر منمانے کرائے لیتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، اگر کسی کو کوئی شکایت ہو، کسی سے زیادہ کرایہ لیا گیا ہو تو وہ ایپ کے ذریعے آپ کو انفارم کرے؟ بالکل جی. دیکھیں دو قسم کی ہے نا. یہ ایپ ہے جو کہ ہماری پیپلز بس سروس اور جتنی بھی ہماری نئی ٹیکنالوجی کی بسز ہیں بی آر ٹیز کو کر رہی ہے ٹیکل. جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ڈیفینیٹ اس میں یہ کیمراز، اس میں یہ سسٹم، اس پہ ایپ نہیں چل رہی ہے کیونکہ مختلف ٹرانسپورٹرز پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز ہیں. لاسٹ عید میں یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہم نے اپنے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو متحرک کیا موٹر وے پولیس کے ساتھ، ٹریفک پولیس کے ساتھ. عید کے سیزن میں انہوں نے مختلف بسز میں وہ لوگوں بسیں رکیں. میرے پاس ساری ویڈیوز موجود ہیں. وہ بسز میں اندر گئے، لوگوں نے پوچھا جی کتنا کرایہ لیا گیا ہے. چین سے زیادہ لیا گیا. ایک بس سے ان ڈرائیوروں سے اور کنڈکٹر سے 1 لاکھ روپے ہم نے واپس لے کر ان پیسنجرز کو دیے ہیں کہ جی آپ سے یہ زیادہ کرایہ لیا گیا، آپ کرایہ واپس کریں. یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان منافع خوروں سے پیسے لے کر ان پیسنجرز کو واپس لوٹائے گئے ہوں اسی سفر کے دوران. تو یہ الحمدللہ اس بار بھی عید سر پر ہے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کہیں پہ ہماری ٹیمز دوبارہ متحرک ہوں اور کہیں پہ بھی کسی کو جو ہے اس طریقے سے زیادہ کرایہ یا منافع خوری کی اجازت نہ دی جائے. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے بگ بس سروس شروع کی ہے، بہت اچھی سروس ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو خواتین کنڈکٹرز ہیں ان کے لیے واش روم کہیں نہیں ہے. اگر ٹاور پہ اگر وہ 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ کھڑی رہے تو وہ جاتی مسجدوں میں جاتی ہوتی. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے جتنے بھی ڈیپوز ہیں وہاں پہ موجود ہیں اور مزید جہاں پہ شکایت ہوں گی اس کو بھی ہم کریں گے حل. اچھا شرجیل صاحب یہ بتائیے گا، یار خواتین کو بھی موقع دے دیتا بندہ. شرجیل صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے بسز تو آ گئی ہیں سندھ گورنمنٹ نے، آپ نے بہت محنت کی، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ڈرائیورز کی تربیت ہونی چاہیے؟ کیونکہ گھڑوں پہ اتنی زور سے جو ہے وہ اڑا کے لے کے جا رہے ہیں قسم سے 7C کی طرح. دیکھیں جی اسی کے لیے ہم نے کہا ہے کہ اب یہ جو نئی ایپ آ گئی اس ایپ میں یہ سہولت موجود ہے. جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائیور از ناٹ ڈرائیونگ سیفلی یا وہ کہیں بے احتیاطی کر رہا ہے تو آپ امیڈیٹلی اس کی تصویر نکال کے آپ ایپ میں بھیج دیں. عید آ رہی ہے، عید پہ ہر دفعہ جیسے آپ نے کہا ٹرانسپورٹ لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو بڑے شہروں میں تو آپ نے یہ سہولت دے دی ہے، لیکن کراچی سے حیدرآباد یا کراچی سے دادو لاڑکانہ تک یہ سروس آپ شروع نہیں کرتے، لوگوں کی جان چھڑا دیں. دیکھیں جی آپ کی بات صحیح ہے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہر کام حکومت کرے تو لوگوں کا روزگار متاثر ہو. شہروں کے اندر تو ہمارا جو پرائرٹی ہے کہ شہروں کے اندر جو ہے وہ سروس گورنمنٹ یوز کرے، لیکن شہروں سے باہر فی الحال پرائیویٹ لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. کرایوں کے لیے ہم نے کہا کہ ہم نے لاسٹ عید میں جس طرح میکینزم بنایا تھا وہی بنائیں گے کہ کرایہ زیادہ نہ لے سکیں. شفیق صاحب یہ بتائیں کہ یا قاضی صاحب کے پاس مخالفین یہ کہہ رہے ہیں، ارے بھائی اچھا شرجیل صاحب یہ بتا دیں کہ بسوں کے جو روٹ ہیں بات سنو. آج یہ کہ 15 سال سے یہاں پر آپ کی حکومت ہے، آپ نے جو منصوبے بندھائے تو مخالفین کہہ رہے ہیں آپ نے کون سا تیر مارا.
15 साल भी तो हुकूमत आपने की है, 15 साल के बाद एक बस लाकर आपने आवाम को क्या गिफ्ट दिया? देखिए जी, मैं समझता हूं कि इन पिछले 15 साल में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने की सिंध हुकूमत ने सिंध भर में लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया है। जो आपका सबसे बड़ा इनकलाबी सेक्टर है वो है हेल्थ सेक्टर। पूरे पाकिस्तान में वाहिद शहर है कराची जहां पर बेस्ट मेडिकल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसमें आप NICVD देख लें, आप साइबर नाइफ देख लें, आप इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल देख लें, आप गंबट में जो हमारे सिंध में है गंबट में देख लें, जिस तरह आप लिवर और लंग्स दोनों का ट्रांसप्लांट हो रहा है, ये पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रही चीजें। तो हेल्थ सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द बेस्ट, और इसको हम ओपन डिबेट पे भी छोड़ते हैं। कोई किसी पर बेस्ट और चीजें तो हमें बताए, और इसी से हम पूरे पाकिस्तान के लोग इलाज कराने आपके पास आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये उसमें कोई नहीं रख रहे कि आप अगर किसी और शहर से आ रहे हैं, किसी और सूबे से, नहीं, पूरे पाकिस्तान से। और कहीं कहीं पे आपके साइबर नाइफ में तो लोग अफगानिस्तान और ईरान से भी पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जो आपके पास फ्री इलाज करवाने आ रहे हैं, जिसके 60-60 हज़ार डॉलर जो हैं वो लिए जाते हैं। तो इस तरीके से रोड सेक्टर पे काम हो रहा है। कराची का कचरा हमेशा मशहूर था कि कराची में कचरा बहुत नजर आता है। जिस तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रही है, वो दे आर डूइंग द अमेजिंग जॉब। चीज़ें उठ रही हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और वो जो कंसिस्टेंसी है उससे ही चीज़ों को मजीद बेहतर होने का मौका मिल रहा है। काजी आपके सियासी सवाल है कि ईवीएम में जो शामिल जमात है उन्हें तो आपने जबरदस्ती इलेक्शन हुई की तरफ पेश किया, वो शायद इलेक्शन में जाने नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपने उनको इलेक्शन में पेश किया, तो आपके लिए साझगार माहौल था या उनको किस तरह था? नहीं, दो जो पहली आपने बात की सर्कुलर रेलवे, ये भी जी जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, चीफ मिनिस्टर कहते रहे कि सर्कुलर रेलवे को प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उस वक्त वज़ीर आज़म ने नहीं किया। जैसे शहबाज शरीफ साहब आए तो सैयद मुराद अली शाह साहब ने उनसे कहा कि जी सर्कुलर रेलवे को बराए मेहरबानी CPEC का हिस्सा बनाया जाए, जिसमें उन्होंने हामी भरी, और अब उसकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। फेडरल गवर्नमेंट क्योंकि ज़्यादा देखता है इस चीज़ को, टॉपिक, इस सब्जेक्ट को, और सिंध गवर्नमेंट को कहा गया कि जी हमने ये कहा कि ये एक तो CPEC का हिस्सा बनाए और ये प्रोजेक्ट पूरा दे दें सिंध गवर्नमेंट को, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट राजी हो गई है। अब डेफिनेटली आगे इस चीज़ को बढ़ाया गया है, काफ़ी इसका ट्रैक भी खाली किया गया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली भी उसकी मीटिंग रखी थी KCR की। तो ये अगर कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट हो गया तो मैं समझता हूँ कराची का 90% मसला जो है वो हल हो जाएगा, और बहुत उम्मीद नज़र आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसमें बढ़ चढ़ कर कोशिश कर रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं डेफिनेटली उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट की ओनरशिप लेने के लिए वो तैयार बैठे हैं। सर, इसी के तसल्सल में ये बता सकते हैं कि इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कब तक बन जाएगा? आप लोगों के जहन में क्या टाइमलाइन है कि इंटीग्रेटेड, जिसमें KCR भी है, BRTs भी हैं? देखिए जी, मैंने आपको बताया ना, आपने शायद मेरी बात सुनी नहीं, कि फीडर रूट्स इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS हमारा लॉन्च हो चुका है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया है अपनी BRTs के साथ भी। जो हमारी मजीद 2 BRTs बन रही हैं, रेड लाइन और येलो लाइन, वो जब तैयार होंगी वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी। तो ये मैं समझता हूँ कि कराची के लिए जो कराची का मेन मसला था ना, इससे आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपके जो अवाम है उसको कम पैसों में अच्छा सफर मिल रहा है, इसमें जो आपके ट्रैफिक की कंजेशन है शहर की, उस पर लोड कम होगा। लेकिन कोई टाइमलाइन उस पे लोड कम होगा। सर, कोई टाइमलाइन के अब तक प्रोजेक्ट चल रहे हैं सारे। साहब, अभी आपने कहा अपनी तकरीर के अंदर के जो है मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर आए, साजगार माहौल है, और आके यहाँ पर काम करें, अपने यूनिट लगाएं। सर, इत्तलात कुछ इस तरह की आ रही हैं कि शेल और जो सुजुकी जो है वो अपना कारोबार यहाँ से निपट कर जाना चाह रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आज अपनी जो यहाँ पे बात की उसमें हमने एक बात नोट की कि मैंने इकोनॉमिक इश्यूज पे बात की कि अब वो वक्त मेरे ख्याल से हमारे पीक पर है कि हम सारी प्रायोरिटीज़ को छोड़कर, सारी लड़ाई झगड़ों को छोड़कर, सारे फसादों को छोड़कर, और जो ज़ाती अना को छोड़कर हम मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करें, उसके लिए अपने पैरों पे खड़े हों, किसी के मोहताज ना हों। और ये आज दिन तक पाकिस्तान में इस तरीके की अगर सहूलियत किसी ने दी है या इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया था, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जी हमें किसी की मोहताजी की जरूरत नहीं है, हम अपने पैरों पे किस तरह खड़े होकर अपने मुल्क को आगे लेकर चलें। और मैं कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। इस वक्त पाकिस्तान में और कोई मसला नहीं है, जितने इशूज हैं वो सारे पैटी इशूज हैं।
اگر کوئی چیز اس وقت پاکستان میں امپورٹنس رکھتا ہے تو آپ کے معاشی ایشو رکھتا ہے, آپ کی معیشت رکھتی ہے. اس کے لیے میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں, جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ کمپنیز جا رہی ہیں, ایک فیکٹری, یہ تو آپ نے بڑے بڑے کمپنیز لے لی نا, ایک چھوٹا بھی کوئی بزنس مین, مطلب ایک بندہ ایک اپنی فیکٹری بند کرتا ہے تو کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں بے روزگار ہوتے ہیں, اور ان ہزاروں لوگوں کے پیچھے خاندان کتنے بے روزگار ہوتے ہیں. تو ہمیں ابھی ساری پرائرٹیاں رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو میں کس طریقے سے اس کو آگے لے کر چلیں اور لانگ ٹرم پالیسی بنائیں, ہم شارٹ ٹرم پالیسی نہ بنائیں. پالیسی یہ بنے گی کہ کم از کم 10 سال کی اکنامک پالیسی ہو, سب اگری کریں, اور جو بھی حکومت آئے اس میں کریڈٹ کوئی نہ لے کہ ٹھیک ہے یار یہ میرا پروجیکٹ تھا یا اس کا تھا. جو بھی حکومت ہے وہ اس پروجیکٹ کو اونرشپ دے اور اس پروجیکٹ کو آگے لے کر چلے. یہ نہیں ہو جس طرح ماضی میں ہوتے رہے کہ جی ایک گورنمنٹ ہے اس نے ایک پروجیکٹ چلایا, دوسری پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس نے کہا یار یہ تو فلانے لیڈر نے اناؤنس کی تھی تو اب اس کو بند کر دیا. پتہ چلے کل کو خدا نہ خاصا کوئی اور یہاں پہ بیٹھا ہو کسی اور پارٹی کی حکومت بولے جی یہ ٹرانسپورٹ سروس بند کر دو کیونکہ یہ تو پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی. نہیں ہے, یہ پبلک کے پیسوں کی چیزیں پبلک کے لیے ہیں. NICVD پبلک کے پیسوں کی چیزیں پبلک کے لیے آئی ہے. تو اس طریقے سے ماضی میں جس طرح PTI والوں نے NICVD کو بند کرنے کے چکر میں بھی تھے یہ لوگ, جس کے آج دن تک ہم بات کریں 46 چیسٹ پین یونٹ پورے سندھ بھر کے مختلف اضلاع میں موجود ہیں, وہ NICVD کو بند کرنے کے چکر میں بھی تھے. تو یہ پالیسی اب ختم ہونی چاہیے, ہمیں پازیٹو سوچ کر آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیے جی, میں نے سیکٹری ٹرانسپورٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بائی سرکولر بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ جہاں جہاں پہ انلیگل بسوں کے اڈے چل رہے ہیں وہ سارے ختم کیے جائیں, بند کیے جائیں, ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے جو بھی اس طرح کام کر رہا ہے. جی صاحب, اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے کہ کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو ہے وہ بسوں کے انٹر سٹی بسز کے اڈے نہیں ہیں شہر میں, بہت سے پرائیویٹ اڈے ہیں لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی ایک بھی اڈا نہیں ہے سوائے یوسف گوڈ کے. نہیں, ہمارے بس سٹاپس ہیں, ہمارے بس سٹاپس ہیں جہاں پر جو ہے ٹرمینلز کی بات کریں. نہیں, بس سٹاپس بھی ہیں. اب ہمارے جو ہے وہ جو جہاں پہ بس کھڑی ہوتی ہیں ہماری ٹرمینلز کی بات کریں وہ بھی موجود ہیں, UP موڑ پہ بھی موجود ہے, اور ابھی ہمارے نئے بھی ہم لوگ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے جیسے ہماری بسز بڑھتی جائیں گی پھر ہم پرانی بسز بند کریں گے, میں نے پہلے بھی کہا اس کو. تھینک یو. کر لیں. جی 9 مئی کا جو افسوسناک واقعہ ہے جس میں قومی املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی, اسی میں کچھ ہیروز ایسے تھے جنہوں نے اس پیپل بس سروس کو محفوظ بنایا اور کم سے کم نقصان ہونے دیا. ایسے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اس میں اپنی سروسز انجام دیں اور کوشش کی کہ اس پبلک کے اثاثے کو, اس پبلک کے سرمایے کو وہ محفوظ بنائیں, آج ان کو اپریسیشن سرٹیفکیٹس یہاں پہ دیے جائیں گے اور جناب شرجیل انعام میمن صاحب کے ہاتھوں سے وہ سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. Also, I would like to call Brigadier Alam Tar, Gul Hassan, Secretary Transport Salim Rajput, MD Assembly Kamal Hakim and Shoaib Sharif. Thank you. Now, I would like to call upon the stage Mr. Mukhtar Ali. Mr. Mukhtar Ali. Mr. Hakim Ali. ان کے لیے تالیاں آپ لوگوں کی ہونی چاہیے. یہ وہ ہیروز ہیں جنہوں نے آپ کے سرمائے سے بنی ہوئی ٹرانسپورٹ کو آپ کے لیے محفوظ بنایا ہے. Mr. Salman Jafar. Mr. Salman Jafar. Mr. Suhaib Shafiq. Mr. Suhaib Shafiq. Mr. Abdul Shakur.
शाम, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद मुस्तकीमुद्दीन, can we please give them a big round of applause? Abdul Samad, Mr. Abdul Samad, Mr. Rameez, Mr. Saqib Rasool,